السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. یہ انسان اگر ان نعمتوں میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، وہی ماحول، وہی گھر، وہی کاروبار، وہی دوست، وہی عزیز و اقارب سکون کا باعث بنتے. اور اگر انسان ان نعمتوں میں ہوتے ہوئے اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہا ہو، وہی چیزیں ہوتی ہیں، وہی گھر ہوتے ہیں، وہی دوست ہوتے ہیں، وہی اولاد ہوتی ہے، سب کچھ وہی ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا. چنانچہ ان آداب میں سے جب ہم وہ آداب اختیار کر کے زندگی گزارتے ہیں تو وہی زندگی ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے. آج جس موضوع کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں ایسے اصول سکھائے ہیں جس سے آپس کا اعتماد بحال ہوتا ہے. اگر معاشرے میں ایک انسان کا دوسرے انسان پر اعتماد نہ ہو تو بے سکونی ہوتی. شوہر کا بیوی پر اعتماد نہ ہو، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہ ہو، ماں باپ کو اپنے بچوں پر اعتماد نہ ہو، بچے ماں باپ پر اعتماد نہ کریں، ایک دوست دوسرے دوست پر اعتماد نہ کرے، ایک کاروبار میں ایک ادارے میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے پر اعتماد نہ کریں، وہی زندگی بے سکون ہو جاتی. یہ بے اعتمادی آپس میں کیسے پیدا ہوتی ہے اور آپس کے اعتماد کو ہم کیسے بحال کر سکتے ہیں، بس آج کا یہ موضوع ہے. اس لیے کہ آج کے معاشرے کے نوجوان بچے اور بچیاں خاص طور پر یہ ماں باپ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ ماں باپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے. اور بعض ماں باپ الحمدللہ بہت سے ماں باپ اپنے بچوں پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے. اور کاروباری ساتھی ہوتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، دفتروں کے اندر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا. یہ اعتماد اٹھتا کیسے ہے، ختم کیسے ہوتا ہے؟ اور یہ اعتماد اگر ہم بحال کرنا چاہیں، اپنے بچوں پر اعتماد کرنا چاہیں، بچے ہم پر اعتماد کرنا چاہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں اصول سکھائے ہیں. ایک اصول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولیں، غلط بیانی نہ کریں. یہ عجیب بیماری ہے غلط بیانی، اس سے آپس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اور یہ اعتماد کی دیوار بڑی مضبوط ہوتی ہے. آپس کے اعتماد کی دیوار بننے میں بہت دیر لگتی ہے، لیکن اعتماد کی دیوار کو توڑنے کے لیے ایک دھکا کافی ہے. پھر اس کو تعمیر کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے. ایک دھکا کافی ہے، ایک غلط بیانی کافی ہے، ایک جھوٹ کافی ہے، ایک جھوٹ.
بیوی نے ایک دفعہ شوہر سے جھوٹ بول دیا کسی معاملے میں، کئی مہینوں سالوں تک اس کے ذہن میں خلش رہتی ہے، پتہ نہیں یہ اب جو بول رہی ہے یہ بھی جھوٹ ہی ہو۔ شوہر بیوی کے سامنے جھوٹ بول دے، اس کو پتہ چل جائے، بعد میں کنفرم ہو جائے کہ جھوٹ بولا ہے۔ شوہر کے بارے میں بیوی کا رویہ یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا۔ تو اعتماد کی دیوار کو ختم کرنے کے لیے ایک غلط بیانی، ایک جھوٹ اس دیوار کو گرانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر اعتماد کرتے تھے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے، ایک پورا معاشرہ ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یطبع المؤمن علی الخلال کلها الا الکذب والخیانہ، کہ مومن میں ہر خصلت جمع ہو سکتی ہے، ایک جھوٹ اور ایک خیانت جمع نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی بری چیزیں ہیں، اس معاشرے میں آپس میں جوڑ پیدا کیا، وہ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے، یشد بعضه بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر دکھایا۔ اگر آپ اس مثال کو سمجھنا چاہیں نا تو کسی ایسی دیوار کو غور سے دیکھیے گا جس پر پلستر نہ ہوا ہو، پلاسٹر نہ ہوا ہو، اس دیوار کو غور سے دیکھیے گا کہ وہ جو معمار ہیں، مستری ہیں، وہ کیسے دیوار کو مضبوط بناتے ہیں۔ وہ اس ترتیب سے رکھتے ہیں کہ جب آپ بنی ہوئی دیوار کو دیکھتے ہیں تو اینٹیں ایسے آپس میں ایک دوسرے کے اندر دھسی ہوتی ہیں، اس ترتیب سے وہ اینٹیں رکھتے جاتے کہ وہ ایک دوسرے بالکل تشبیک۔ ثم شبک بین اصابعہ، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا کر دکھایا، ایسے اینٹیں پھنسی ہوئی ہوتی، مضبوط دیوار ہوتی۔ لیکن ایک ٹرک، ایک ٹرالی اگر اینٹیں اتار کر جائے، وہ اینٹیں اکٹھی کر کے ایک جگہ رکھ دیتے ہیں نا تعمیر سے پہلے، وہ اینٹوں کا ڈھیر ہوتا ہے، اسے آپ دیوار نہیں کہتے، وہ اینٹوں کا ڈھیر ہوتا ہے، دیوار نہیں ہوتی، مضبوط دیوار نہیں آپ اس کو کہتے۔ جب آپس کا اعتماد نہیں ہوتا تو گھر کے اندر ڈھیر ہوتا ہے انسانوں کا، مضبوط دیوار نہیں ہوتی۔ دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، معاشرہ ہوتا ہے، ڈھیر ہوتا ہے، مضبوط دیوار نہیں ہوتی۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایسا معاشرہ بنایا۔ آج جن ملکوں کے اندر غیر مسلم ملک ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے پورے ملک میں سے جھوٹ ختم کر دیا، آپ ہمارے پاس ایک ہفتہ آ کر رہے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں مختلف ملکوں کے اندر، بہت شاذ و نادر چند ایک واقعات ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو ماحول بنایا وہ جھوٹ سے پاک ماحول، نہ ان کا بچہ جھوٹ بولتا ہے، نہ بڑا جھوٹ بولتا ہے، نہ استاد جھوٹ بولتا ہے، نہ کوئی بازار میں کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ تو اگر کافر، یہ مایوسی سے نکالنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کافر ملکوں کی تعریف نہیں کر رہا، کہ اگر کافر ملک اپنے ملکوں میں سے، پورے ملک میں سے جھوٹ کو ختم کر سکتے ہیں آج، تو کیا مسلمان اپنے ملک میں سے جھوٹ کو ختم نہیں کر سکتے؟ اور چلے ملکی سطح کی باتیں، بڑی بڑی باتیں، گھر کے افراد میں 5، 6، 10 افراد ہیں، ایک گھر کا یونٹ ہے، اس میں محنت کر لی جائے کہ ہمارے گھر میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، باپ کہہ دے، ماں کہہ دے میں نے آج تک بچوں سے جھوٹ نہیں بولا، بچوں کی شروع سے ایسی اٹھان ہو، ایسی تربیت ہو کہ ماں باپ دعویٰ کریں کہ ہمارے بچے جھوٹ نہیں بولتے، ممکن۔
میں نے اپنی کلاسوں میں اس پر تجربہ کر کے دکھایا، کالج یونیورسٹی کی کلاسوں میں 60-70 لڑکوں کی کلاس، ان پر پابندی لگا دی، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ یقین جانے 2-2 سال 3-3 سال طلبہ پڑھتے رہے، ایک دن بھی جھوٹ نہیں بولا۔ حاضری کے معاملے میں جیسے وہ فیک حاضری لگواتے ہیں، دوسرے کے نام پہ حاضری لگانا، دوسرے کے نام پہ سائن کرنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں آئے کوئی بات نہیں، بعد میں آ کے بتا دینا کہ میں نہیں آیا، درخواست دے دینا، چھٹی لے لیں، لیکن دیکھو فیک حاضری نہیں لگا۔ 3-3 سال 4-4 سال پڑھتے رہتے تھے طالب علم، ایک بھی جھوٹی حاضری نہیں بولتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر غیر مسلم ملک اپنے پورے ملک میں سے ختم کر سکتے، کیا ہم اپنے گھر کے ایک یونٹ میں سے نہیں ختم کر سکتے اگر تھوڑی سی محنت کر لیں؟ الحمدللہ الحمدللہ اس وقت میرے سامنے پاکستان کے اندر چند فیکٹریاں ایسی ہیں کہ جن کے اندر 300-300 400-400 افراد کام کر رہے ہیں۔ وہ کہیں جمعہ یہاں پڑھنے آتے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ ایک موضوع چلا تو ان کو کہا کہ اپنے گھر میں سے جھوٹ کو ختم کریں، تو ان کے جمعہ پڑھتے ہوئے ان کے دل کو بات لگ گئی۔ مجھے کہنے لگے مولانا کیا ہماری پوری فیکٹری میں سے جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا؟ میں نے کہا ختم ہو سکتا، اعلان کر دیں آج کے بعد کوئی منیجنگ ڈائریکٹر سے لے کر اور ورکر تک اور ڈرائیور تک اور گارڈ تک کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ترغیب بھی رکھیں، ترغیب بھی رکھیں، ان کی ACR رپورٹ تیار کریں کہ کسی نے غلط بیانی تو نہیں کی، جھوٹ تو نہیں بولا۔ الحمدللہ آج 3-3 سال ان فیکٹریوں میں ہو گئے ہیں کہ گارڈ سے لے کر اوپر تک کسی نے ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پھر تھوڑی سی بیچ میں ایک بات بھی رکھی ہے کہ اگر جھوٹ ثابت ہو جائے ایک دفعہ، اس کے لیے پھر سزائیں انہوں نے مختلف رکھی، تنخواہ میں اتنی کٹوتی ہوگی، فلاں ہوگا، اس کی انکریمنٹ روک لی جائے گی، اس کی ترقی روک لی جائے گی۔ وہ انہوں نے چیزیں بنائی کچھ تھوڑی سی، کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی، اس کے بغیر بات نہیں بنتی، جزا اور سزا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 300-300 400 فیکٹری میں کام کرنے والے انہوں نے اپنی فیکٹری میں سے جھوٹ کو ختم کر دیا 100%۔ ممکن، آج بھی ممکن، اور اس کا آغاز ہمارے گھروں سے، ہمارے دوستوں سے۔ ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں کہتا ہوں یہ میرا دوست ہے، جھوٹ نہیں بولتا میرے سے کبھی، اور مجھے بھی یاد نہیں، اس دن دوست کہتا ہے مجھے بھی یاد نہیں کہ میں نے پچھلے پورے مہینے میں جھوٹ بولا۔ تھوڑا سا زندگی میں آگے بڑھ جائیے، قربانی دیجیے، تھوڑا سا اپنے نفس پر انسان کنٹرول کرے، گھر میں کنٹرول کرے، اس سے ہوگا کیا کہ آپس کا اعتماد بحال ہوگا۔ دوسری چیز اعتماد کو ختم کرنے والی بددیانتی، خیانت۔ امانت ہوگی معاشرے کے اندر تو آپس کا اعتماد ہوگا، پھر شوہر بھی گھر میں اپنا پرس بھی کھلا رکھے گا، بیوی اس کی کوٹ کے ہاتھ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالے گی اس کی غیر موجودگی میں پیسے نکالنے کے لیے، اور بیوی بھی اپنا پرس پیسوں والا سامنے رکھے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شوہر بغیر اجازت کے اس کے پرس میں سے کچھ لے لے۔ بچوں کو بھی عادت یہ ڈالی، آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ بیٹا مانگو دے دیں گے، لیکن خیانت نہیں کرنی۔ آج الحمدللہ بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جن کے اندر خیانت کو ختم کر دیا گیا، بعض الحمدللہ ابھی بھی ایسے موجود ہیں۔ اور یہ پھر میں عرض کروں گا کہ غیر ممالک کے اندر، غیر مسلم ممالک کے اندر خیانت کو ختم کیا گیا، آپس کا اعتماد بحال ہوا۔ وہاں آپ دودھ لیتے ہیں تو جو ڈبے میں لکھا ہے وہی کچھ ہوگا، اتنا فیٹ ہے، یہ فیٹ فری ہے، فلاں ہے، یوں ہے، وہ ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ یوں ہے، ایک ایک بات وہ ہوگی جو اوپر لکھی ہوئی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بہت صوفی ہو گئے، بہت نیک ہو گئے، جی نہیں، اس کی خلاف ورزی پر جو انہوں نے سزائیں رکھی ہوئی ہیں نا، توبہ توبہ توبہ، ہمارے اس معاشرے میں وہ سزائیں ہضم نہیں ہو سکتی۔
وہ سزائیں ہضم نہیں ہو سکتی جو انہوں نے بددیانتی پر سزائیں رکھی ہیں. اگر بددیانتی ثابت ہو جائے، ملاوٹ ثابت ہو جائے. ہمارے بس اوقات نوجوان بچے کہتے ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں، ہمارے ابا جی نے ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہم بڑے ہو گئے ہیں، پڑھ لکھ گئے ہیں، قابل ہو گئے، اعتماد نہیں کرتے. اس کے پیچھے سینکڑوں کہانیاں ہوتی ہیں بد اعتمادی کی. نوجوان نہیں سمجھتا. نوجوان یاد کرے، جو نوجوان، جس نوجوان کو شکایت ہو نا کہ میرے ابا جی مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، میرے والدہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتی، اس کے پیچھے کہانیاں ہوتی ہیں. یہ ماں باپ کا قصور بھی ہوتا ہے اس میں. ابھی میں عرض کرتا ہوں، ہم بچوں سے چیزیں منگواتے ہیں، ڈبل روٹی، آسان مثالیں، ڈبل روٹی انڈے منگوائے، اتنے پیسے دیے. بعض بچے ہوتے ہیں وہ باقی پیسے واپس کرتے ہی نہیں. بعض بچے ہوتے ہیں تو جو جاتے ہیں ڈبل روٹی انڈا لینے کے لیے کچھ کھا پی بھی لیتے ہیں اس میں سے. اگلے دن والد گیا، ظاہر ہے ایک آدھ دن میں تو نہیں بدلتی تھی قیمتیں. اگلے دن والد گئے تو انہوں نے انڈے ڈبل روٹی لی تو پیسے اتنے لگے. اچھا چلو کوئی نہیں، کھا لیا ہوگا، بچہ ہے، کچھ رکھ لیے ہوں گے پیسے. ہمارے یہاں معاشرے میں جملہ بولا جاتا ہے، یہ آغاز ہے اعتماد ختم کرنے کا اپنے بچوں پر. بچہ ہے کوئی نہیں، عادت بنائیے کہ بچوں سے حساب لیں. یہ کہنا کہ ایک ایک پیسے کا حساب، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب، یہ بہت بری چیز ہوتی ہے. جی نہیں، اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے. آج وہ 10 روپے 5 روپے کھا رہا ہے، کل آپ اس کو 1000 روپے کا سودا لینے بھیجیں گے، وہ اس میں سے 100 روپے کھائے گا. آپ 50,000 کا سودا لینے بھیجیں گے، وہ اس میں سے 1000 کھائے گا. پھر یہ واقعات کئی ایک جمع ہو جائیں گے. پھر باپ کہے گا، منہ سے تو نہیں کہتے لیکن اندر ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بچہ بیچ میں سے پیسے کھاتا ہے. اور نوجوان جو بچے ہوتے ہیں ہمارے، وہ لفظ بولتے ہیں، کہتے ہیں ماں باپ ہم سے چیزیں منگواتے ہیں، کام کرواتے ہیں، اس میں سے کچھ کمیشن تو ہمارا ہونا چاہیے. اللہ کے بندے، کمیشن تمہارا اعتماد ختم کر رہا ہے. اعتماد ختم کر رہا ہے ماں باپ کا. اور جو ماں باپ شروع سے لے کر نوجوان بچے اور بچیوں کی تربیت کرتے ہیں امانت کے حوالے سے، تو زندگی کے اندر 20 باپوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بچوں کے جوان ہونے کے بعد کاروبار کی چابیاں بچوں کے ہاتھوں میں دے دی. کچھ نہیں سوچا، یہ میرا بچہ ہے، یہ خیانت نہیں کرے. جوان ہونے کے بعد بچوں کو چابیاں دے دی کاروبار کی، ساری ذمہ داریاں سپرد کر دی. آج وقت کی، میں نے کہا پیچھے بڑی کہانیاں ہوتی ہیں. یہ جو آج نوجوان کہتا ہے نا میرے ماں باپ، میرا ابا جی مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، یہ اس کے پیچھے کہانیاں ہوتی ہیں. ان کہانیوں کو ختم کرنا ہوگا، ان کو جڑ سے اکھیڑنا ہوگا. 2 چیزیں ہو گئی اعتماد کو ختم کرنے والی چیز. ایک تو جھوٹ، لہذا ہمیں آپس میں سچ کو عام کرنا ہوگا اعتماد کو بحال کرنے کے لیے. نمبر 2 بددیانتی، خیانت، اس سے بھی اعتماد ختم ہوتا ہے. نمبر 3 دھوکہ، فراڈ، دھوکہ. ایک دفعہ دھوکہ دے دیں کسی کو، اس کے دل میں کانٹا چبھ جائے گا، ایک کانٹا چبھ جائے گا. اس نے فلاں موقع پر مجھے دھوکہ دیا تھا، ڈاج دیا تھا، فریب کیا تھا. پھر وہ بندہ محتاط ہو جاتا ہے. تو دوسری چیز دھوکہ. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند چیزوں سے منع کیا اور سختی کی اور بتایا کہ یہ منافق کی نشانیاں ہیں. آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مومن کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں. آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی وہ خیانت کرتا ہے.
اس لیے معاشرے کے اندر ایمان اگر مضبوط ہوتا ہے تو اعتماد آتا ہے، اور ایمان کیسے کمزور ہوتا ہے؟ دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولا جائے، خیانت کی جائے، اور ایک اور چیز جو اعتماد کو ختم کرتی ہے، جو اس منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک ہے، وہ ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی، یہ بھی آپس کے اعتماد کو ختم کرتی ہے۔ وعدہ کیا، پورا ہی نہیں کیا۔ اور یہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بعض چیزوں میں تو سمجھا ہی نہیں جاتا اس چیز کو کہ ہم کس طرح اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو یہ اعتماد آپس کا جو ختم ہوتا ہے وہ کیسے ختم ہوتا ہے۔ بیٹے یہ کام کرو، تم نے اتنے نمبر لینے ہیں، تم فلاں کرو تو تمہیں انعام ملے گا، میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا، چاکلیٹ لے کے دوں گا، چھوٹے بچوں کو چاکلیٹ لے کے دوں گا۔ وہ بچے شروع میں کرتے ہیں تھوڑا سا، وہ ابو آپ نے کہا تھا چاکلیٹ لے کے دوں گا، وہ آپ نے دی نہیں، وہ دے دیں گے ٹھیک ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 20 دفعہ، پتہ نہیں کتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کہانیوں کی۔ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے وعدہ کرو، وعدہ خلافی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حساس رہنے کا حکم دیا اپنے بچوں کے بارے میں، خاص طور پر بچوں کے بارے میں، کہ وہ خاتون تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے بلایا اپنے بچے کو، کہا تعالی ہنا اعطیک شیئا، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ ہم بچوں کو بھی بلاتے ہیں بس اوقات، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گا، ہوتا نہیں ہے ویسے خامخواہ بلانا مقصود ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عورت کی طرف رخ کیا اور پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہے؟ تو ان خاتون نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس کھجور ہے، میں دینا چاہتی ہوں بچے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہوتی نا تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ ہم نے معاشرے کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ کتنی مرتبہ یہ کام کیا، کتنی مرتبہ ہو گیا ہم سے، ماں سے باپ سے۔ میں نے بتایا ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے، بحال رکھنے کے لیے وعدے کو پورا کرنا۔ اسی لیے سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں وہ معاشرہ بنایا تھا، مدینہ میں وہ معاشرہ بنایا صحابہ میں، اور منافق کی یہ نشانی بتائی کہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا وعدہ خلافی کرتا، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا وعدہ خلافی کرتا، وعدے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی۔ میں فلاں وقت میں آپ کو پیسے دوں گا، فلاں وقت میں آپ کو مال آ جائے گا، فلاں وقت میں یہ کام ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں جب وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ ایک جانب سے ہو تو وعدہ ہوتا ہے، 2 جانب سے ہو تو معاہدہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے معاہدے ہوتے ہیں، جب وہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر کبھی کسی موقع پر معاہدہ اگر یاد دلایا جائے نا تو آگے پتہ کیا سننے کو ملتا ہے؟ کیا ہے؟ معاہدہ ہی ہوا تھا نا، کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے نا، اللہ کے بندے یہ قرآن حدیث ہے۔ یہ ہمارے یہاں بڑا مشہور جملہ ہے کہ جب آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، سائن ہو جاتے ہیں، ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور کوئی اگر زیادہ گرم ہو رہا ہو تو اس کو کہہ دیتے کہ قرآن حدیث تو نہیں ہے، اللہ کے بندے قرآن حدیث ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اور اگر یہ معمول بن جائے معاشرے کے اندر وعدہ خلافی کا تو آپس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، وہ کوئی نہیں کرتا رہتا ہے وعدہ، پورا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ نوجوان بچے بھی کہتے ہیں ماں باپ کے بارے میں بڑے وعدے کیے ہیں جی انہوں نے، پورا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے وعدہ کرتے وقت سوچ سمجھ کے، خاص طور پر اپنے بچوں سے، بیوی سے، بیوی شوہر سے، اپنے معاشرے میں اپنے دوستوں سے، بالفرض وعدہ کر لیا نہیں پورا کر سکے نا تو چپ کر کے انسان نہ بیٹھے۔ اب میں اس کا علاج بھی بتا رہا ہوں کہ اگر بالفرض وعدہ کر لیا نہیں پورا کر سکے تو چپ کر کے نہ بیٹھے، اس کے سامنے معذرت کر لیجیے
ٹیلی فون کر دیجیے, میسج کر دیجیے, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پورا نہیں کر سکا, معذرت چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی سے غلطی ہو جائے اور یہ بندہ دوسرے سے معافی مانگے اور اگلا کہے میں نے معاف نہیں کرنا, یہ معافی مانگنے والا اللہ کے نزدیک بری و ذمہ ہو جاتا ہے. یہ معافی مانگنے والا اللہ کے نزدیک بری و ذمہ ہو جاتا ہے. اب جس نے نہیں معاف کیا اس کا معاملہ اللہ پہ, وہ اللہ جانے بندہ جانے. انسان یہ تو کوشش کر سکتا ہے اگر وعدہ خلافی ہو جائے تو انسان دوسرے سے معذرت کر لے, معافی مانگ لے, تاکہ کم از کم گناہ سے بچ جائے. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر آپس کے اعتماد کو قائم کیا جائے. ایک دوسرے پر بھروسہ ہم کیسے کریں, اور جن معاشروں کے اندر سچ کو قائم کیا گیا, امانت داری کو قائم کیا گیا, آپ سے وعدہ کیا وہ وعدے کو پورا کر رہے ہیں, دھوکہ اس معاشرے میں نہیں ہے, ملاوٹ اس معاشرے میں نہیں ہے, آپس کا اعتماد قائم ہے. اور اگر وہ بھی ملاوٹ میں بھی دھوکہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے سخت الفاظ بولے, فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دیتا ہے ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں, ہم مسلمانوں میں سے نہیں. اور وہ ملاوٹ کی بھی انتہا, ہر چیز کے اندر, کھانے کے اندر ملاوٹ, ادویات کے اندر ملاوٹ, چیزوں کے اندر ملاوٹ, یہاں تک کہ آپس کا اعتماد ختم ہو گیا, کھانے پینے کی چیزوں پر اعتماد ختم ہو گیا. لیکن ابھی بھی جن کافر ملکوں کے اندر بھی, پھر میں ان کی مثال دوں گا, ان کافر ملکوں کے اندر جن کے اندر ان باتوں کا خیال رکھا گیا, آپس کا اعتماد وہاں موجود ہے. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہم بہت بڑی باتیں بہت بڑے ملک کی سطح پہ, فلاں سطح پہ, جی وہ اپنی جگہ اپنے گھر سے شروع کر لے انسان. میں اپنے گھر میں ایک دوسرے پر اعتماد بحال کروں گا. بیوی شوہر پر اعتماد کرتی ہو, شوہر بیوی پر اعتماد کرتا ہو, اور یہ بددیانتی وغیرہ, جھوٹ, دھوکہ, ان چیزوں کو ختم کر کے ہی ہم آپس کا اعتماد قائم کر سکیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اداروں کے اندر, اپنے کاروبار کے اندر, اپنے گھر کے اندر, اپنے بچوں کے اندر اللہ اعتماد کی دیوار کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما دے, اور بد اعتمادی سے اللہ بچا لے, کیونکہ سوائے بے سکونی کے کچھ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.